السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کچھ کھاتے ہوئے غذا کا ٹکڑا گلے میں پھنس جاتا ہے جس سے سانس لینا یا بات کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور سانس کی نالی بند ہوتی محسوس ہوتی ہے، 1 سال سے کم عمر بچے اور بوڑھے اس طرح کی صورتحال سے جلد دوچار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ صورتحال جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے طبی اصطلاح میں تھروٹ چوکنگ کہتے ہیں اور اس کے 2 درجے ہیں۔ ایک، جزوی طور پر گلا بند ہونا۔ اس صورت میں غذا کا ٹکڑا گلے میں پھنسنے کی صورت میں گلا جزوی طور پر بند ہو جاتا ہے، انسان بمشکل بول اور سانس لے سکتا ہے۔ آپ نے مدد کیسے کرنی ہے؟ متاثرہ شخص کو زور زور سے کھانسنے کا کہیں تاکہ پھنسا ہوا ٹکڑا باہر نکل آئے، یا اسے جھکا کے اس کی پیٹھ پر عین گلے والی جگہ پر اپنی ہتھیلی کی مدد سے 5 دفعہ رگڑنے کے انداز میں تھپڑ لگائیں، مکے نہیں مارنے، اور ساتھ ساتھ اسے کھانسنے کا کہیں۔ سیدھا کھڑا کر کے یہ کوشش نہ کریں ورنہ پھنسا ہوا ٹکڑا مزید نیچے چلا جائے گا، اور نہ ہی متاثرہ شخص کو پانی پلائیں۔ کبھی امکان ہوتا ہے کہ پانی ناک کے راستے باہر آئے گا اور مزید تکلیف کا باعث بنے گا۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ اس صورتحال سے دوچار ہو جائیں اور آس پاس کوئی مددگار نہ ہو تو کرسی کی پشت پہ کھڑے ہو کے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھ کے اپنے وزن کے ساتھ اپنے پیٹ پہ دباؤ ڈالیں۔ نمبر 2، گلا مکمل طور پر بند ہو جانا۔ غذا کا بڑا ٹکڑا گلے میں پھنس جانے کی صورت میں گلا مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اور گلے سے آکسیجن کی آمد و رفت بھی رک جاتی ہے۔ یہ کنڈیشن زیادہ خطرناک اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ متاثرہ شخص بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، کھانس نہیں سکتا، ہونٹ اور ناخن نیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مدد کیسے کرنی ہے؟ متاثرہ شخص کو سیدھا کھڑا کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اسے پیچھے سے جپھی ڈال کے اس کی ناف اور پسلیوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں پر نیچے باندھ کر اسے اٹھانے کے انداز میں 5 یا اس سے زیادہ دفعہ جھٹکے دیں اور تب تک کرتے رہیں جب تک گلے میں پھنسی چیز باہر نہ آ جائے۔ اگر مریض بے ہوش ہو جائے تو ریسکیو کال کریں اور پروفیشنلز کے پہنچنے تک CPR کرتے ہوئے مریض کا سانس بحال کرنے کی کوشش کریں، لیکن CPR صرف اس صورت میں مفید ہوگا جب گلا صاف ہو چکا ہوگا۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔